السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شیئر کروں گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے۔ تو دوستو، وزارت صحت نے آج کرونا وائرس کے 1153 نئے تصدیق شدہ پازیٹیو کیسز کے اندراج کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 190 نئے صحتیاب ہو جانے والے لوگوں کی تعداد کا اعلان بھی کیا ہے، جس سے ریاست قطر میں اب تک ٹوٹل صحتیاب ہو جانے والے افراد کی کل تعداد جو ہے 3546 ہو گئی ہے۔ تو دوستو، اگر بات کی جائے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل ٹیسٹ کی، تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹوٹل 4235 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، اور شروع دن سے لے کر آج تک قطر میں 1,48,173 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 29,425 جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو کیسز ہیں، اور ان میں سے 25,865 جو کیسز ہیں وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں، ہاسپٹلز میں موجود ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر میڈیکل فیسلٹیز انہیں دی جا رہی ہیں۔ اور دوستو، اب تک ٹوٹل 3,546 لوگ مکمل طور پر صحتیاب ریکور ہو چکے ہیں، اور اب تک ٹوٹل اموات کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے۔ دوستو، وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نئے تمام کیسز غیر ملکی ورکرز کی وجہ سے ہیں، جو پہلے سے ہی اس انفیکشن میں مبتلا ہونے والے افراد کے ساتھ رابطے میں رہے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں ورکرز کے گروپ میں بھی انفیکشن کے نئے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی تحقیقاتی اور تفتیشی ٹیموں کے ذریعے ان تمام نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ تمام تر نئے کیسز شہریوں اور رہائشیوں کی وجہ سے ہیں، جو اپنے کسی کام کے مقامات یا کسی بھی دوسری جگہ پر پہلے سے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ چکے تھے جو اس مرض میں مبتلا تھے۔ تو دوستو، وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انفیکشن کی زیادہ تعداد جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جن میں سب سے اہم جو ہے سوشل ڈسٹنسنگ، اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ تو متاثرہ تمام تر نئے کیسز کو فوری طور پر کوارنٹین کر دیا گیا ہے، جہاں وہ ضروری طبی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ ریاست قطر اس وائرس کے پھیلنے کے عروج کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، تو جس میں روزانہ ریکارڈ ہونے والے انفیکشن کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاشرتی دوروں کے اقدامات کی سختی سے پیروی کریں، جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت بوڑھے لوگوں، یعنی جو عمر رسیدہ افراد یا دائمی بیماریوں میں کرونک بیماریوں میں مبتلا افراد اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے بھی اس اہمیت پر زور دیتی ہے کہ وہ وائرس سے انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے اور رمضان کے باقی دنوں میں بھی معاشرتی دوروں یعنی باہر نکلنے سے اجتناب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید الفطر آنے والی ہے، تو اس عید الفطر کے پرمسرت موقع پر بھی یہ خیال رکھا جائے کہ ضرورت کے معاملات کے علاوہ باہر نہ نکلا جائے۔ تو نئے کیسز کی اعلیٰ تعداد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت کی جانب سے وائرس کی عبوری زنجیروں کا ٹرانسمیشن چینز کا سراغ لگانے اور متاثرہ افراد کی تلاش کے دائرے کو بڑھا کر ان لوگوں کے ساتھ بڑی تعداد میں رابطے کی گہرائی میں وسیع کرنے کی وجہ ہے۔ وزارت صحت نے تمام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں سوائے ضرورت کے معاملات کے علاوہ، اور اس کے علاوہ تمام تر احتیاطی تدابیر اور سوشل ڈسٹنسنگ پر بھی سختی سے عمل پیرا ہوں، اور باہر کے مقامات جیسے مارکیٹس وغیرہ میں یا کام کے مقامات پر گلوز کا استعمال کریں اور چہرے پر ماسک ضرور پہنیں۔ اور وزارت تمام لوگوں کو یہ بھی سفارش کرتی ہے کہ روزانہ کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ MOPH کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کرونا وائرس کی تازہ ترین 15 مئی 2020 کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے۔